بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ حافظ سعد رضوی کی دبنگ پریس کانفرنس اور تحریک لبیک پاکستان نے مطالبات حکومت کے سامنے رکھ دیے اور حافظ سعد رضوی کی حکومت کو بڑی آفر۔ اس ویڈیو میں ہم اسی کے متعلق بات کریں گے، اور اگر ناظرین کرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔ تو ناظرین کرام، جب سے تحریک لبیک پاکستان کا یہ لانگ مارچ شروع ہوا ہے تو حکومتی وزراء ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ جب فلسطین اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدہ ہو گیا ہے تو اب تحریک لبیک والے پروٹیسٹ کرنے کیوں آ رہے تھے۔ تو اسی بات کا جواب دیتے ہوئے آج کی پریس کانفرنس میں حافظ سعد رضوی نے ان ممالک کے نام بتائے جہاں پر امن معاہدے کے بعد فلسطین کے حق میں بڑے بڑے پروٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ان ممالک کے نام بتانے کے بعد حافظ سعد رضوی نے حکومت اور صحافیوں سے یہ سوال کیا کہ جب ان ممالک میں فلسطین کے حق میں پروٹیسٹ ہو سکتا ہے تو پھر پاکستان میں تحریک لبیک اسلام آباد میں فلسطین کے حق میں پروٹیسٹ کیوں نہیں کر سکتی اور تحریک لبیک کے خلاف طاقت کا استعمال کیوں کیا گیا۔ اس کے بعد حافظ سعد رضوی نے کہا کہ حکومتی وزراء بار بار ایک بات کر رہے تھے کہ تحریک لبیک کے خلاف طاقت کا استعمال نہیں کیا گیا۔ تو ناظرین کرام، میڈیا کے سامنے تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی نے وہ گولیاں اور شیل دکھائے جو تحریک لبیک کے کارکنوں پر برسائی گئی ہیں۔ اس کے بعد حافظ سعد رضوی نے یہ سوال کیا کہ اگر حکومت کی جانب سے تحریک لبیک کے کارکنوں پر طاقت کا استعمال نہیں کیا گیا تو پھر یہ گولیاں اور شیل کہاں سے آئے ہیں اور کس نے یہ تحریک لبیک کے کارکنوں پر برسائے ہیں۔ حافظ سعد رضوی نے کہا کہ ہمارا تو لانگ مارچ 10 اکتوبر کو شروع ہونا تھا، تو کیا وجہ ہے کہ 8 اکتوبر سے ہی تحریک لبیک کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا گیا اور تحریک لبیک کے مرکز پر حملہ کیا گیا جہاں پر ہمارے کئی کارکن زخمی ہوئے اور تحریک لبیک پاکستان کے 2 کارکن وہاں پر شہید ہوئے۔ حافظ سعد رضوی نے کہا کہ ہم نے تو صرف ایک دن پروٹیسٹ کرنا تھا اور فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کر کے ہمارا پروٹیسٹ اسی دن ختم ہو جانا تھا، تو پھر حکومت کی جانب سے تحریک لبیک کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا اور ایک بار پھر تحریک لبیک کے کارکنوں کا خون کیوں بہایا گیا۔ حافظ سعد رضوی نے کہا کہ ہمارے کئی اراکین شورا اور ہمارے کارکنوں کے گھروں کو بھی مسمار کیا گیا ہے یا ان کو نقصان پہنچایا گیا ہے اور ان کے گھر والوں سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنے لوگوں سے کہیں کہ لانگ مارچ ختم کر دیں اور واپس آ جائیں۔ یعنی کہ ناظرین کرام، تحریک لبیک پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے تحریک لبیک پاکستان کے اراکین شورا اور کارکنوں کے گھروں کو بھی مسمار کیا گیا ہے۔ تو آخر پنجاب حکومت تحریک لبیک پاکستان کے رہنماؤں اور کارکنوں کے گھروں کو مسمار کر کے کس کی نقل کر رہی ہے اور آخر تحریک لبیک کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ایک صحافی نے حافظ سعد رضوی سے یہ بھی سوال کیا کہ اب تک تحریک لبیک پاکستان کے کتنے کارکن شہید ہو چکے ہیں۔ تو حافظ سعد رضوی نے کہا کہ میں اصلی تعداد نہیں بتا سکتا کیونکہ کچھ جو ہمارے کارکن شہید ہوئے تھے ان کی لاشیں بھی ہم سے چھین لی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حافظ سعد رضوی نے کہا کہ صرف گولیاں لگنے سے جو ہمارے کارکن زخمی ہوئے ہیں ان کی تعداد 100 سے زیادہ ہے۔ یعنی کہ ناظرین کرام، ظلم کی انتہا ہو گئی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے 100 سے زائد کارکن ایسے ہیں جو گولیاں لگنے سے زخمی ہوئے ہیں۔ تو آخر یہ حکومت تحریک لبیک کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہے اور تحریک لبیک کے کارکنوں پر اتنا ظلم کیوں کیا جا رہا ہے۔ حافظ سعد رضوی نے کہا کہ ہم تو پرامن لانگ مارچ کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں اور پیچھے سے بابا جی کے مزار اور ہماری مسجد پر بھی قبضہ کر لیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اہل خانہ کو بھی گرفتار کیا گیا تھا تاکہ ہم پر دباؤ ڈالا جا سکے۔
یعنی کہ ناظرین کرام آپ خود سوچیں کہ جب تحریک لبیک کے کارکن اور قائدین میدان میں موجود تھے اور وہ پرامن پروٹیسٹ کر رہے تھے تو کیا تک بنتی ہے کہ بابا جی کے مزار اور تحریک لبیک پاکستان کے مرکز پر قبضہ کیا جائے اور ان کو سیل کیا جائے؟ تو کیا پاکستان کی حکومت اس بات کا جواب دے سکتی ہے کہ آخر یہ حرکت کیوں کی گئی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ جو حافظ سعد رضوی کے اہل خانہ کو گرفتار کیا گیا جن کا ان تمام معاملات سے کوئی تعلق نہیں تھا، تو کیا پنجاب حکومت اور مریم نواز صاحبہ اس بات کا جواب دے سکتی ہیں کہ آخر حافظ سعد رضوی کے اہل خانہ کو کیوں گرفتار کیا گیا تھا اور ان کا کیا قصور تھا؟ ایک جانب حکومتی وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے طاقت کا استعمال نہیں کیا اور دوسری جانب اس قدر ظلم کیا گیا کہ حافظ سعد رضوی کے اہل خانہ اور ان کی چھوٹی بچیوں کو بھی گرفتار کیا گیا۔ تو مریم نواز صاحبہ آخر آپ کی حکومت کیا ثابت کرنا چاہتی ہے اور تحریک لبیک کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ پھر ناظرین کرام، ایک صحافی نے حافظ سعد رضوی سے یہ بھی سوال کیا کہ آپ پنجاب اور لاہور میں بھی پروٹیسٹ کر سکتے تھے، تو کیا وجہ ہے کہ آپ نے اسلام آباد میں پروٹیسٹ کرنے کا اعلان کیا؟ تو اس بات کا جواب دیتے ہوئے حافظ سعد رضوی نے کہا کہ جب آسٹریلیا کے دارالحکومت میں فلسطین کے حق میں پروٹیسٹ کیا جا سکتا ہے تو پھر پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں تحریک لبیک پاکستان فلسطین کے حق میں پرامن پروٹیسٹ کیوں نہیں کر سکتی؟ پھر ناظرین کرام، ایک صحافی نے یہ بھی سوال کیا کہ تحریک لبیک کے حوالے سے کچھ لوگ یہ بھی تنقید کرتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کو 2 سالوں بعد فلسطین کی یاد کیوں آئی ہے اور اس سے پہلے لبیک والے کہاں پر تھے؟ تو اس بات کا جواب دیتے ہوئے حافظ سعد رضوی نے کہا کہ تحریک لبیک کو 2 سالوں بعد اہل فلسطین کی یاد نہیں آئی، بلکہ پچھلے 2 سالوں میں کئی بار تحریک لبیک پاکستان نے فلسطین کے حق میں پروٹیسٹ کیا ہے، دھرنا دیا ہے اور لانگ مارچ کیا ہے۔ حافظ سعد رضوی نے کہا کہ تحریک لبیک ہی ہے جس نے پاکستان میں اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کی کامیاب مہم چلائی تھی۔ پھر حافظ سعد رضوی نے میڈیا کو یہ بھی بتایا کہ تحریک لبیک پاکستان نے صرف پروٹیسٹ نہیں کیا بلکہ تحریک لبیک پاکستان نے اہل غزہ کی عملی طور پر بھی امداد کی ہے اور تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے اہل غزہ کے لیے سامان وغیرہ بھی بھیجا گیا ہے اور تحریک لبیک پاکستان اس کا سارا ریکارڈ بھی پیش کر سکتی ہے۔ یعنی کہ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ لبیک والوں کو 2 سال بعد فلسطین کی یاد آئی ہے، تو ایسے لوگوں کو جواب دیتے ہوئے اور ایسے لوگوں کا منہ بند کرتے ہوئے حافظ سعد رضوی نے یہ جواب دیا ہے کہ اس سے پہلے بھی تحریک لبیک پاکستان فلسطین کے حق میں پروٹیسٹ کر چکی ہے، بلکہ تحریک لبیک پاکستان نے عملی طور پر بھی اہل غزہ کی مدد کی ہے اور وہاں پر سامان بھی پہنچوایا ہے۔ ناظرین کرام، حافظ سعد رضوی نے کہا کہ ہم حکومت میں موجود سنجیدہ لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے لانگ مارچ میں آئیں اور دیکھیں کہ کس طرح ہمارے کارکنوں پر ظلم کیا گیا ہے اور کس طرح ہمارے کارکنوں کا خون بہایا گیا ہے۔ پھر ناظرین کرام، ایک صحافی نے یہ بھی سوال کیا کہ کل مفتی منیب صاحب نے تحریک لبیک اور حکومت کو یہ مشورہ دیا تھا کہ تحریک لبیک اور حکومت مذاکرات کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ مفتی صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ فی الحال تحریک لبیک اپنے لانگ مارچ کو مؤخر کر دے۔ تو اس بات کا جواب دیتے ہوئے حافظ سعد رضوی نے کہا کہ کوئی بھی چیز شروع کرنے یا ختم کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، جب تک حکومت تحریک لبیک کے ساتھ مذاکرات نہیں کرے گی تو معاملات کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں اور کس طرح یہ لانگ مارچ اسی طرح ختم ہو جائے گا۔ حافظ سعد رضوی نے کہا کہ کل ہمارے ساتھ رابطہ کیا گیا تھا اور ہمیں کہا گیا تھا کہ تحریک لبیک پاکستان اپنے لانگ مارچ کو یہیں روک دے تو مذاکرات ہوں گے۔ حافظ سعد رضوی نے کہا کہ پچھلے 24 گھنٹوں سے ہمارا لانگ مارچ یہیں رکا ہوا ہے، مگر کل رات کے بعد کسی نے بھی تحریک لبیک کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے، تو آخر یہ حکومت تحریک لبیک کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہے؟
यानी कि नाज़रीन कराम, हाफिज साद रिजवी ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हुकूमती वज़रा जो तहरीक लब्बैक के हवाले से बातें कर रहे थे उनका भी हाफिज साद रिजवी ने जवाब दिया है। और उसके साथ साथ तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने शेल और गोलियां दिखाकर हुकूमती प्रोपेगेंडे का भी जवाब दिया है कि हुकूमत की जानिब से ताकत का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो अब देखना यह है कि क्या आने वाले घंटों में हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान मुज़ाकरात होते हैं या नहीं। मगर नाज़रीन कराम, इस सारे मसले का या मामले का हल यही है कि हुकूमत तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात करे और इस सारे मसले को पुरअमन तरीके से हल किया जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।